رحمت کے سایہ کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں، آپ کی رحمت کے زیر سایہ آنا چاہتا ہوں۔ اصلح لی شانی، میرے تمام حالات کو درست کر دیجیے۔ اور ہمارے حضرت والا فرماتے تھے اس میں صرف دینی حالات ہی نہیں ہیں، دنیاوی حالات بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث شریف کے مطلب بہت جامع ہوتے ہیں۔ تو اصلح لی شانی میں تمام دنیا کے بھی حالات اور روحانی حالات بھی، کہ مجھے تقوی عطا فرما دیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے۔ اصلح لی شانی کلہ، میرے تمام حالات کی اصلاح فرما دیجیے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے زندہ حقیقی ہے سنبھالنے والے، میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں، میری ہر حالت کو درست فرما دیجیے، اور پلک جھپکنے پر بھر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرمائیے۔ اور پھر اہل اللہ کی صحبت ہو، کیونکہ صحبت اہل اللہ میں خاصیت ہے لا یشقى جلیسہم کی، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی اور بدبخت نہیں رہ سکتا، اور جب شقاوت نہیں ہوگی تو رحمت خود بخود مل جائے گی۔ شقاوت کے ساتھ لعنت لازم ہے، شقاوت اور لعنت لازم و ملزوم ہے۔ علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں لعنت کے معنی ہے البعد عن الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور برکت کے معنی کوئی پوچھے تو بتا دینا، برکت کے معنی ہے فیضان رحمت الہیہ، فیضان رحمت الہیہ۔ برکت کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی نماز شروع کرے اور گناہ چھوڑے، تقوی اختیار کرے تو فوراً تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، کاروبار ڈبل ہو جائے گا۔ برکت یہ آسانی سے گزارا ہوگا، سکون، چین، اطمینان، پریشانی نہیں ہوگی، یہ اس کو برکت کہتے ہیں، کہ زندگی میں سکون اور چین۔ آج پیسہ لوگوں کے پاس کم نہیں ہے، سکون اور چین نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تعلق مع اللہ کی چین اتری ہوئی ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے جس طرح چین اتر جانے سے سائیکل نہیں چلتی، اسی طرح جو ہے چین جب ملے گا جب اللہ تعالیٰ کو پوری طرح بندہ راضی کرے گا۔ اور ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ جس کو پورا خوش رہنا ہو دنیا میں، پرسکون اور خوش، اس کو پورا اللہ کو راضی رکھنا پڑے گا۔ اور جتنا جو آدھا خوش رہنا چاہتا ہے آدھا رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، قربانی آ رہی ہے قربانی بھی کریں گے، لیکن زبان سے جھوٹ اور نگاہوں سے بدنگاہی، کان سے گانے، بہت سارے گناہ ایسے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم ادھورے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کام پورا ہو، جب کام پورا ہو تو انعام بھی پورا ملتا ہے۔ بعض ڈاکٹر ہیں ہمارے جاننے میں، انہوں نے 3 سال کورس کیا، چوتھا سال نہیں کیا، 4 سال کرنے کے بعد بھی 1 سال وہ ہاؤس جاب کراتے ہیں، یعنی ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھتے ہیں۔ اسی کو صحبت اہل اللہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ 4 سال وہ ڈاکٹر بن گیا، لیکن وہ ابھی بھی علاج خود سے نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹروں میں رہ کے سیکھتا ہے کہ علاج کرنا کیسے۔ ابھی تو اس نے تھیوری پڑھی ہے، اب وہ پریکٹیکل کرتا ہے کہ علاج کرنا کیسے۔ تو ہمارے ڈاکٹر جو دوست ہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح وہ بڑے ڈاکٹر سلوک کرتے ہیں جیسے موٹر میکینک کے چھوٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس طرح بے تمیزی سے وہ پیش آتے ہیں، کیونکہ اس کام سیکھنا ایسے ہی ہوتا ہے، کام ادب آداب کے ساتھ نہیں سیکھا جاتا، اس کے بعد اس کو اصلی ڈگری ملتی ہے۔ تو 3 سال کرنے سے ڈگری نہیں ملے گی، 4 سال کے بعد بھی ڈگری اس جب دیتے ہیں جب وہ ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کے کام کر لے۔ تو پتہ چلا ادھورے پہ ڈگری دنیا والے بھی ادھورے کام پر نہیں دیتے۔ کوئی آدمی روزانہ 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے میں چلا جائے، 2 گھنٹے پہلے روزانہ کوئی نہ کوئی کہانی کرے، تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا۔ تو ہم بھی اپنی ڈیوٹی جب پوری نہیں کر رہے ہیں اسی لیے ہمارے کام نہیں بن رہے۔ جب ہم اپنا کام پورا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انعام پورا آئے گا۔ یہی ادھورا پن ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اٹکے ہوئے ہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی میں اتنا کرتا ہوں، لیکن ذکر ہمارے شیخ فرماتے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جو زبان سے کیا جاتا ہے، اس کو ذکر مثبت کہتے ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، بہت اچھی چیز ہے۔ سورہ اخلاص کا بیان پچھلے دنوں چلا، فرمایا 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھ لے جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، 20 مرتبہ پڑھے 2 محل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے عرض کیا پھر تو ہم بہت سارے محل بنا سکتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔
تو نیکیاں کرنے کا جذبہ تو ہے ہم لوگوں میں، لیکن دوسری طرف جو ذکر منفی ہے یعنی گناہ سے بچنا، اس میں جو ہے مشقت ہے، اور اس سے ہم لوگ اکثر جی چڑھاتے ہیں گناہ سے بچنے میں۔ گھر میں شرعی پردے کا نفاذ اکثر نہیں ہوتا، گانا باجا، جھوٹ، غیبت، چغلی اور ایسے گناہ جو نفس کے اندر ایسے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، خود رائی، خود بینی، خود رائی، یہ سب ایسے امراض ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کے اصلاحی خطبات ہم نے یہیں پہ ختم کیے۔ کبر کے بیان میں وہ فرماتے ہیں کہ باہر کا مرض تو نظر آ جاتا ہے، داڑھی نہیں ہے تو آدمی جانتا ہے یہ بھی کامل نہیں ہے، لیکن داڑھی ہونے کے باوجود اندر اگر کبر ہے، اندر حسد ہے، کینہ ہے، تو بھی یہ کامل نہیں ہے، تو بھی یہ کامل نہیں ہے۔ بعض امراض کینسر نظر کہاں آتا ہے، یہاں نظر آتا ہے، اندر ایسا پھیل جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے اتنے دیر میں لائیں، اب تو یہ آخری سٹیج پہ آ گئے۔ اکثر کینسر پتہ چلتا ہے تیسرے چوتھے سٹیج پہ، جب اس کا علاج ختم ہو چکا ہوتا ہے، علاج ممکن نہیں رہتا۔ تو اسی طرح یہ ایسے کینسر ہیں کہ علاج نہ کرانے سے اندر پھیلتا ہے۔ بظاہر آدمی اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتا ہے، لیکن اندر یہ کبر کا ایٹم بم ہوتا ہے جو اندر اس کو گھلاتا رہتا ہے۔ اعمال تو اچھے کرتا ہے لیکن خود کو اچھا سمجھتا بھی ہے۔ چنانچہ کہ علمت کے ملفوظات میں کہ ایک صاحب بہت دیندار ہیں لیکن خرابی یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے بھی ہیں۔ اب یہ بات ہے، اللہ والا بننا بھی ہے لیکن اللہ والا سمجھنا بھی نہیں ہے، سب سے کمتر اپنے آپ کو سمجھنا ہے۔ تو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے اولیاء اللہ میں رہنے سے۔ اس میں آدمی ہمیشہ جب بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہتا ہے تو اس کو چھوٹا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ شقاوت کے ساتھ لعنت لازم ہے، لعنت اور شقاوت ایک دوسرے، اسی لیے آج کل صبح جو ہماری دعاؤں کا وہ چل رہا تھا درس، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء۔ نبی علیہ السلام نے تو ایسی ساری دعائیں ہمیں سکھا دی، ہم لوگ خود ہی نہ مانگے تو کس کا قصور ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، یا اللہ ہمیں سخت محنت مشقت سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، ہم آپ کی پناہ میں آتے، من جہد البلاء۔ حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں جہد البلاء بھی ٹھیک ہے اور جہد البلاء بھی ٹھیک ہے، پیش پڑھنا بھی ٹھیک ہے، زبر پڑھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے؟ قلت المال و کثرت العیال، یعنی جہد البلاء کیا چیز ہے؟ ایسی مشقت، بچے زیادہ ہوں اور رزق کے وسائل کم ہوں، اور اسی طرح انتھک محنت، ایسی محنت جو بہت زیادہ آدمی کو گھلا دے، پریشان کر دے، ان سب چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو آدمی صبح شام 7 مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھے گا تو ضرور اس کا ظہور ہوگا اور اللہ تعالیٰ رزق کو آسان فرما دیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء، اور شقاوت کے پکڑ لینے سے۔ اچھا خاصا آدمی دین پہ چل رہا ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بعد تہجد تک آ گئے اور نیک صحبت میں اچانک کہیں ایسا مسئلہ آ گیا، کوئی کیس ہو گیا، کوئی دکان ڈوبنے لگی، وہاں سارے ادھر چلے گئے اور سارے خیالات اور سارے معمولات اس کی نظر ہو گئے اور سارے وہیں کے وہیں رہ گئے جہاں سے چلے۔ اس کو کہتے ہیں شقاوت کے پکڑ لینے سے اللہ آپ ہماری، پہلے ہی آدمی دعا کرے، شقاوت کے پکڑ لینے سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے۔ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء، اور بری موت سے، ہمارے برے فیصلے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا، برا ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ جیسے جج کا فیصلہ تو صحیح ہے، اس نے صاف پہ فیصلہ دیا کہ یہ مجرم ہے، اس کو سزا ہوگی، تو اس کا فیصلہ غلط نہیں، ہمارے حق میں غلط ہوا، لہذا جو ہمارے حق میں ایسے فیصلے ہونے ہیں آپ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، اور سکھایا کہ دوستوں کے، دشمنوں کے ہنسنے سے، ایک تو ہے دشمن جب آدمی صحیح حالت میں ہوتا ہے تو وہ حسد کرتا ہے اور جلتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس کے حالات میں کوئی خرابی آ جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ دیکھا پہلے تو بڑے ایسا کرتے تھے، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، کسی کے حال میں ہنسنا اور یہ سمجھنا اسی لیے ایسا ہوا نا، اس نے مجھے گھاس نہیں ڈالی اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ایسا بھائی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کے لیے اچھی دعا کرو۔ کسی کی بدحالی پر خوش ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، بلکہ اس کے لیے دعا کرے، اگرچہ دل سے نہیں نکل رہی ہے دعا، زبان سے کرے، یا اللہ جتنے بھی میرے دوست پریشانی میں ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ کسی کے لیے بد دعا کرنا، شاعر کہتا ہے خطا کرو مگر اتنی بڑی خطا نہ کرو،
خطا کرو مگر اتنی بڑی خطا نہ کرو، کسی کے حق میں کبھی کوئی بد دعا نہ کرو۔ کسی کے حق میں نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو ہم یہ حسد ہے اندر، حسد کی وجہ سے آدمی کہتا ہے ہاں اب اچھا ہوا نا، اب پتہ چلا۔ تو دشمنوں کے ہنسنے سے ایسی حالت یا اللہ ہم پر نہ آئے کہ دشمن ہم پر ہنسے۔ یہ سب آدمی معمولات کرے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائیں گے۔ عافیت کی دعا ہم لوگ نہیں مانگتے، کوئی نہ کوئی بیماری ایسے حالات آ جاتے ہیں، لہذا فرمایا سل العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ ہر دعا میں اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اور جس کو عافیت مل گئی اس کا جسم بھی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی روح بھی گناہوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ الحمد